الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام. محفل پاک میلاد مصطفیٰ خطاب حضرت علامہ ایجاد احمد جلالی صاحب ہو گیا بعد چھوڑے گا. ٹھیک. ظفر اقبال صاحب اور انہوں دی برادری دے بھائیاں دے زیر اہتمام اے محفل پاک ہو رہی ہے. اللہ کریم میرے بچیاں نو برکت و خیر عطا فرمائے اور انہاں دے اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. محترم حاضرین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے فضائل و خصائص دے اندر بات موجود ہے کہ آپ دی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف دے اندر ہوئی، یعنی کعبہ شریف. تو اسی اس نو بیان کرنے مگر بیان کرنے دا مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط کرامات اور فضائل دا بیان ہو جائے. کسی بھی شخصیت دا تذکرہ اصل اس واسطے ہوتا ہے کہ لوگ انہاں دی شخصیت تو انسپائر ہوں، موٹیویٹ ہون اور انج دا بنن دی کوشش کریں.
تو سوال پیدا ہویا کہ مولا علی سرکار دی جو اے عظمت ہے کہ آپ کعبے وچ پیدا ہوئے تو ایسا تے اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو بھائیو اسی کعبے وچ مسجد حرام دے اندر پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن محبت علی دا تقاضے دے تحت اسی مسجد جا تے سکنے آنے. آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو ایک ہے انہاں دی کرامت، انہاں دے فضائل، اور ایک ہے انہاں دا طرز زندگی. کرامت اور فضائل انہاں دے اسی نہیں حاصل کر سکتے مگر انہاں دا طرز زندگی اپنا سکنے ہیں. پیر علی پاک داڑھی شریف رکھی اسی رکھ سکنے ہیں، پیر علی پاک روزے رکھنے اسی رکھ سکنے ہیں، انہاں حج کیتی اسی کر سکنے ہیں، انہاں عمرے ادا کیتے اسی کر سکنے ہیں، انہاں جہاد کیتا اسی کر سکنے ہیں، انہاں حلال کھایا ہے حرام چھڑیا اسی کر سکنے ہیں. اے اصل دے اندر کسی شخصیت دے تذکرے دا اصل مقصود ہوتا ہے کہ انہاں دی زندگی تو سبق حاصل کیتا جائے. انہاں نو اللہ نے رتبے دیتے نے جنہاں دی برابری ممکن ہی نہیں. لا محدود مراتب نے حضرت پاک علی سرکار، چونکہ انہاں دی ولادت دی رات ہے، اس ولادت دا 13 رجب دینے تو اس اعتبار نال تھوڑا جا آپ دا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی دی والدہ نے فرما دیا نے کہ میں بیت اللہ شریف دا طواف کر رہی سا جدو من محسوس ہویا کہ میرے پتر دی ولادت ہونا رہی تو قریب کوئی گھر نہیں سی. فرما دیا نے میرے سامنے بیت اللہ دی دیوار کعبہ شریف دی پھٹ گئی اور آواز آئی کہ فاطمہ بنت اسد کعبے دے اندر داخل ہو جا. یعنی ولی بھی اللہ دا تے گھر بھی اللہ دا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوف کعبہ دے اندر کعبہ دے درمیان کعبے دے اندر حضرت پاک علی دی ولادت باسعادت ہوئی. میرے نبی پاک سرکار دی اس وقت عمر 31 سال تھی جدو مولا علی دی ولادت ہوئی. حضرت علی دی امی فرما دیا نے کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ میرا پتر آنکھ نہیں کھولتا گیا. حالانکہ بندے کعبہ ویکھن جاندے نے پر علی پاک دی امی فرما دیا نے میرا پتر آنکھ نہیں کھولتا. میں لے کے گھر آ گئی، نہ کعبے اللہ ویکھیا تے نہ ماں اللہ ویکھیا. بی بی فاطمہ بنت اسد اے مولا علی دی امی دا نام بھی فاطمہ ہے، آپ دی بی بی پاک دا نام بھی فاطمہ ہے. فرما دے نے کہ اتو رسول اللہ تشریف لے آئے تے فرمایا چچی جی تو ان مبارک ہوئے تو اڈیال بیٹا ہوئے ہے. تے حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانیہ نے محمد سونے پتر تے ہویا ہے پر یہ دیاں اکھاں نہیں بیاں کھل دیاں. مامن ڈر ہوندہ ہے نا بھائی اتنا ٹائم لگ گیا تے اکھاں نہیں کھول دا متے اکھاں صحیح نہ ہو. تے حضور فرماتے نے چچی جان ذرا علی پاک رو میرے ہتھاں تے لیاؤ. جدو دستہائے نبوت نے منبع ولایت نو اٹھایا اور پاک نبی نے اپنے چہرے دے مقابل علی پاک نو کر کے اپنی زبان نال گڑتی دیتی. تے پیر علی نے سب تو پہلے نظرہ کھول کے تے او چہرہ ویکھیا جن ویکھیا حج ہوندی ہے. حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ
فرماندنی تن میرا یہ چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا چشمہ ایک کھولا ایک کجاں ہو اینا جٹھیاں یہ صبر نہ آوے بجا ایک دیدار مرشد دا باہو تے سانو لکھ کروڑا مرید کامل ہوئی ہوتا ہے جنہوں اپنے پیر دا چہرہ ویکھیاں حج دی سعادت دا عقیدہ ہو جائے. پیارے دوستو اور پیارے سنگیوں، آپ تشریف دنیا تے لے آئین پر اڈیک دے رہن جدو چہرہ ودہا سامنے ہویا آنکھداں کھولنی. چار بیٹے سن حضرت ابو طالب دے. حضرت عباس تے رسول اللہ کٹھے گئے اپنے چچا کو. حضرت عباس دے برا سن، نبی پاک دے پھر چچا سن. تے فرمایا کہ تواڈے کول چار پتر نے تے ایک ایک سان دے دیو. انہاں فرمایا جیڑی تواڈے پسند لے لو. حضرت عباس نے جعفر پاک نو پسند کیتا تے رسول اللہ نے علی پاک نو پسند کیتا تے نال لے آئے. ہوگی توجہ. پھر نبی پاک سرکار دیاں ہتھاں وچ مولا علی دی پرورش ہوئی. فضائل علی دے بہت نے، حد اور حسر تو بار نے، مگر اس تو وڈی کیڑی گل ہے کہ پاک علی دی تربیت سید الانبیاء کی تھی. نہیں آپ گل نو ایک اور اینگل تو ویکھ لو بھئی جیڑے حضور نو ایک باری ویکھن، جیڑے حضور نو ایک باری ویکھن اوے جانے من جنتی تے او ہو جاندے نے جنہ پرورش ہی رسول اللہ سرکار کو پائی ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقدے نو کھول دی اور فرمایا لا يجوز لأحد على الصراط الا كتب له علي الجواز. علی پاک نو اے اختیار اللہ اور اس دے محبوب دی بارگاہ چو مل چکا کہ جنت ہو جائے گا جنہوں علی لکھ کے دے گا کہ جنت چلا گیا. اس حدیث نو بیان کرنا لی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق خود نے. جنت ہو جائے گا جنہوں پاک علی لکھ کے دینگے کیا جنت جائے. ایسا لکھا ہے علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ. محترم حضرات، تو پھر آپ دی پرورش رسول اللہ سرکار دے گھر ہوئی.
تو حضور ہجرت فرما گئے، مولا علی سرکار بھی ہر شے چھڈی تے سرکار دے نال ہجرت فرما۔ قبلہ حافظ صاحب ماشاءاللہ حضرت انہی تشریف لے آئے، بعد بیان بھی کر سن پر دو چار گلاں میرے کو بھی سن آپ دا بیان بعد ہے گا۔ اچھا میں کر کے ٹر جانا اگو مڑ تہاڈا تے تہاڈے مقتدیاں دا جویں دل ہوئے، ساڈے لو کوئی پابندی نہیں۔ جدو سرکار مدینہ شریف سن تو بڑے بڑے وڈیاں بندیاں عرب دیاں نے نبی پاک سرکار کول انہاں دی صاحبزادی سیدہ زہرا پاک دا رشتہ بھیجیا کہ سن رشتہ ملے، بڑے بڑے سردار بندے، مگر حضور ساریانو نہ کرتے گئے تو رینج نہیں ہوئے۔ جدے گھر دی ہوئے وہ دیکھو منگن دی اجازت شریعت ہر کسی نے دین دی، جنہ آستے منگنا جائز ہے انہوں نے شریعت اجازت دین دی وہ منگن، تے جے ماں باپ نہ جانتے وہ نہ کر سکتے ہیں، تے جے وہ نہ کر دیں تے اگلے بندے نے رینج نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کچھ بندے برادریاں آلے اس گال تو رینج ہو باندھیں بسان رشتہ کیوں نہیں دیتا، تو یہ اختیار ہے انہاں کول بھئی وہ چاہے تو دین چاہے تو نہ دین۔ پیارے عزیزو اور پیارے ساتھیوں، شریعت حکم دین دیئے فن کے ہو ما تاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو۔ جدو لفظ آیا ہے نا نساء، تے نساء بچی نو نہیں آندا، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ یہ مطلب ہے جس وقت رسول اللہ نے اما عائشہ نال نکاح فرمایا ہے تو آپ نابالغ بچی نہیں سن، کیونکہ قرآن نو سب تو بہتر رسول اللہ جان۔ آپ دے اتے اس آیت دا نازل ہونا فن کے ہو ما تاب لکم من النساء، تو عربی وچ نساء دا اطلاق عاقلہ بالغہ عورت تے ہوندا ہے۔ اے اعتراض رفع ہو گیا کہ حضرت اما عائشہ دی عمر تھوڑی آئی تے رسول اللہ نے انہوں نے نکاح فرمایا۔ حضور دا ہر عمل حجت امت واسطے اور ہر عمل فطرت الہی دے عین مطابق جو اللہ دسیو دے مطابق۔ اچھا جی باجی، حضور انکار کر دی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان تے حضرت سعد یہ شخصیات اکٹھے ہوئے نے، اس موضوع تے گل ہوئی وہ حضور کو بڑے بندے رشتہ منگتے نہیں، حضور ہاں نہیں کرتے، تے ابو بکر حضور دے ہم راز دے، یار غار مصطفیٰ، واقف اسرار مصطفیٰ، ساکن مزار مصطفیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے من پتہ ہے حضور نہ کیوں کر دے پہ، اے ہوندی ہے غایت درجے دی پیار دی نشانی، نہ حضور پہ کر دیں تے پتہ ابو بکر نے کیوں نہ پہ کر دیں۔ تو عرض کیتی گئی کہ یا رسول اللہ میں قربان جاواں ابو بکر پیارے آپ پھر دس سناؤ کیوں نہ کر دیں، تو آپ نے فرمایا حضور چاند دینے کہ علی رشتہ منگن، حضور چاند دینے کہ علی رشتہ منگن، تو میں علی دیا رشتہ زہرا پاک، یہ حضور دی دل دی خواہش، حالانکہ حضور نے اس دا اظہار نہیں فرمایا، میں کسی جگہ تے نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہوئے کہ میں چاہنا کہ علی رشتہ دے، لیکن ابو بکر دا اپنے پیر نال اتنی محبت ہے انہوں فناف شیخ کہندے ابو بکر حضور دے دل دیاں گلاں جان دیا کہ حضور دی طبیعت مبارک ہے